میرا نام مہوش ہے۔ میرا شوہر دبئی میں کام کرتا تھا۔ رات ہوتی تو میری ساس اور سسر میرے کمرے کے دروازے کو باہر سے تالا لگا دیتے اور مجھے کہتے آج کل چوریاں بہت ہو رہی ہیں، احتیاط ضروری ہے۔ ساری رات باہر سے عجیب عجیب آوازیں آتی رہتیں۔ جب میں صبح اٹھتی تو میری ساس نہا رہی ہوتی۔ میرے دماغ میں شک سا پیدا ہونے لگا۔ اگلی رات جیسے ہی ساس سسر نے باہر سے تالا لگایا تو میں نے دروازے میں سوراخ کر کے دیکھا تو باہر کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ بہت سے مرد اور میری ساس۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کہانی کو آخر تک لازمی سنیں، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ چلیں اب کہانی شروع کرتے ہیں۔ جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو میرے سسرال میں سب بہت اچھے تھے، آج بھی بہت اچھے ہیں، لیکن وہ عجیب سی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ میری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا، میرا شوہر کام کے سلسلے میں دبئی چلا گیا۔ شروع میں تو میرا دل نہیں لگتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال لیا تھا، اور میرے گھر میں میری ساس، میرا سسر اور میرا ایک دیور ہی ہوا کرتے تھے۔ میں صبح اٹھتی تو اپنے ساس اور سسر کو چائے بنا کر دیتی، تو پھر اس کے بعد ناشتہ بنا کر دیتی اور پھر اپنے گھر کے کاموں میں لگ جاتی۔ میں پہلے نیچے والے پورشن کی صفائی کرتی اور پھر اوپر والے پورشن میں صفائی کے لیے چلی جاتی۔ جب میں اوپر جاتی تو میری ساس مجھے سیڑھیوں میں ہی روک لیتی کہ اوپر والے پورشن کی صفائی میں نے کر دی ہے، تو اس لیے تم بس نیچے والے پورشن کی صفائی کیا کرو۔ میں اپنی ساس سے کہنے لگی کہ آپ تو میرے بعد اٹھی ہیں، تو آپ نے کس وقت صفائی کی؟ میرے دل میں جو بھی تھا میں نے اپنی ساس کو منہ پر ہی کہہ ڈالا۔ ساس میری طرف غصے سے دیکھنے لگی کہ تمہیں ایک بار کہا ہے نا کہ اوپر والے پورشن پر تم نہیں جاؤ گی، بس نیچے ہی رہا کرو گی۔ جب میری ساس نے یہ سب کہا تو میرے دل میں ایک شک سا پیدا ہو گیا۔ میری ساس مجھے اوپر جانے سے کیوں منع کر رہی ہے؟ آخر اوپر ایسا کیا ہے؟ اور پھر میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے آ گئی۔ میں نے کھانا بنایا اور اپنے ساس اور سسر کو کھانا دیا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی۔ جب میں سوئی ہوئی تھی تو میرے کمرے کے باہر سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں، جو کہ کسی مردوں کی لگ رہی تھیں۔ میں نے کمرے سے باہر آنے کی کوشش کی تو میرے کمرے پر باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گئی کہ میرے کمرے کے باہر تالا کس نے لگایا ہے اور یہ مردوں کی آواز کیوں آ رہی ہیں۔ پھر میں اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کے بعد نیند نہیں آئی اور میں دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ فجر کی اذان ہوئی تو میں نے آ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ کھل گیا۔ جب میں باہر آئی تو میری ساس واش روم سے نہا کر باہر نکلی تھی۔ اپنی ساس کو اس طرح دیکھ کر میں تو اور زیادہ شک میں پڑ چکی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ آج رات میں پتہ کر کے ہی رہوں گی کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر میں نے نماز پڑھی اور میں کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے آ گئی۔ میں نے اپنی ساس اور سسر کو ناشتہ دیا اور گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ آج پھر میری ساس نے کہا کہ اوپر والے پورشن کی صفائی نہ کرنا، میں نے تمہارے اٹھنے سے پہلے ہی کر دی ہے۔ اب تو میرا شک مزید پختہ ہو چکا تھا اور میں اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی کہ یہ میرے سسرال میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن میں نے اپنے دیور کو چپکے سے اوپر والے پورشن میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ تو ایسے جا رہا تھا جیسے کوئی بچہ چپکے چپکے جاتا ہے۔ میں یہ سارا منظر دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، لیکن میں اس وقت چپ رہی کہ آج رات میں سارا ماجرا پتہ کر کے ہی رہوں گی کہ آخر میرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور وہ مردوں کی آوازیں کیوں آتی ہیں۔ رات کے وقت میں اپنی ساس اور سسر سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ وہ میرے شوہر کو میری شکایت لگا دیتے کہ تمہاری بیوی ہم پر الزام لگا رہی ہے۔ اس لیے میں نے ساس کو دیکھا تو فوراً ہی چادر اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے نماز پڑھی اور پھر میں اپنی ساس اور سسر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میرے ساس کہنے لگی کہ بہو رانی ہمیں چائے بنا دو، اور میں چائے بنانے کے لیے چلی گئی، اور چائے رکھتے ہی میں نے اپنی ساس اور سسر سے پوچھ ہی لیا کہ میرے کمرے کے باہر رات کو تالا کیوں لگا ہوتا ہے۔ میرے ساس کہنے لگی کہ آج کل چوریاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اس لیے ہم رات کو تمہارے کمرے کو تالا لگا دیتے ہیں، کیونکہ تمہارے کمرے میں زیور وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے ساس نے مجھے جواب ہی ایسا دیا کہ اس کے بعد مجھے بولنے کی ہمت ہی نہ ہوئی اور میں چپ ہو گئی۔ لیکن میں اتنی بیوقوف نہیں تھی، میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج رات میں پکا پتہ کر کے ہی رہوں گی کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے۔ جب رات ہوئی اور سب اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں نہیں گئی
اور باہر سین میں ہی بیٹھی رہی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اب سب لوگ سو گئے ہیں۔ میں نے اپنی ساس اور سسر کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ دونوں گہری نیند میں سو رہے تھے، اور پھر اپنے دیور کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ بھی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ تو پھر میں نے دھیرے دھیرے قدموں سے اوپر والے پورشن میں جانا شروع کر دیا۔ میں ابھی سیڑھیوں میں ہی تھی کہ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اور میں بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی آ تو نہیں رہا، اور ڈرتے ڈرتے اوپر والے پورشن میں چلی گئی۔ اوپر والے کمرے میں گئی تو سامنے ایک الماری پڑی ہوئی تھی۔ میں نے الماری کو کھول کر دیکھا تو وہاں پر بہت سارے پستول، پیسے اور زیور پڑے ہوئے تھے۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی تھی کہ میری ساس، سسر اور میرا دیور کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر رات کو چوریاں کرتے ہیں۔ اس رات مجھے سارا راز معلوم ہو گیا، اور پھر میں نے جلدی سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ میں نے اپنے ساس اور سسر کو یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ میں ان کا سارا راز جان چکی ہوں، اور پھر میں نے ایک دن چوری چھپ کے اپنے شوہر کو فون کر کے ساری بات بتا دی، اور کچھ دنوں تک میرا شوہر گھر واپس آ گیا، اور پھر ہم ایک الگ مکان میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے سسر کے گھر میں پولیس نے چھاپا مارا ہے، اور بہت سا مال بھی برآمد ہوا ہے۔ میری ساس، سسر اور دیور کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں، اور میں نے ان کو دوبارہ دبئی نہیں جانے دیا، کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کیونکہ مجھے گھر میں اکیلی رہنے سے ڈر لگتا ہے۔ اس لیے میرے شوہر میرے پاس ہی رہتے ہیں اور شہر میں ہی